ہے ہمیں، اور ہم سب اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ جب آدھے سے زیادہ سندھ جو تھا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پختونخوا کے بڑے بڑے علاقے تباہ ہوئے تھے، بلوچستان بہہ گیا تھا، اور پھر جو ابھی ستلج کے اندر سیلاب آیا اس نے سرائکی علاقے میں جو تباہی مچائی ہے، تو ان خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خطرات براہ راست غریب کو اثر انداز ہوتے ہیں اور اس پہ تباہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پچھلے سال کے بجٹ کے اندر جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں 72% کا اضافہ کیا۔ 406 بلین کا بجٹ تھا جس کو کہ ہم 700 بلین پہ لے گئے۔ اس میں باہر کی امداد بھی شامل تھی، لیکن اس کو ہم جو 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، باقاعدہ NED یونیورسٹی سے ایک ڈیزائن بنوا کے کہ کس قسم کی فاؤنڈیشن ہوگی، کتنی پلنتھ رکھی جائے گی، وہ پیپلز ہاؤسنگ پروگرام ہم نے شروع کیا۔ جو 20 لاکھ مکان بنانے ہیں اس میں سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 3,20,000 مکانات اس وقت تک بن چکے ہیں۔ تو اگر چیئرمین بلاول 30 لاکھ مکانوں کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا بنانا جو ہے وہ دشوار ہوگا، لیکن تباہی کے پیش نظر یہ ہمیں کرنا ہے۔ 68,000 مکان بلوچستان کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، یا جو ہمیں 21 لاکھ غریبوں کے مکانوں پہ سولر پینل لگانے تھے اس میں سے 2 لاکھ ہم لگا چکے تھے اگست تک، اور وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور یہ جو بل آتے ہیں بجلی کے ان سے نجات پا چکے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو 300 یونٹ مفت دینے کی بات کی گئی ہے، تو ہم 100 یونٹ تو اسلام کوٹ تحصیل میں ابھی سے مفت دے رہے ہیں۔ ہر چند کے جو 3,600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے کوئلے سے، اس کی پیداواری لاگت اس وقت 3.5 روپے فی یونٹ آ رہی ہے، لیکن وہ سب کی سب کسی دوسرے صوبے کو جا رہی ہے، ہمیں استعمال کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ گریڈ، نیشنل گریڈ میں وہ ساری جاتی ہے، لیکن ہم نے 150 میگا واٹ کی سولر پلانٹ اسلام کوٹ میں لگا کے اور 100 یونٹ وہاں پہ 5,000 سے زیادہ گھرانوں کو وہ مفت دیے ہیں۔ تو پھر اگر ہر انڈسٹریل زون کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے یا ہر ضلع کے اندر سولر پارک بنایا جاتا ہے، میں نے اور سلیم مانڈی والا نے سینٹ میں متفقہ قرارداد پاس کرائی تھی انڈسٹریل زونز کے لیے۔ قیادت نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ بڑا اچھا آپ نے ریزولوشن دیا ہے، لیکن عوام کو جو ہے، عام آدمی کو کیا اس سے فائدہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سولر پارک ہر ضلع کے اندر لگنے چاہیے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلیم کا، مفت تعلیم کا معاملہ ہے، تو 30,000 اسکول ہمارے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے جن کی مرمت اس وقت جاری ہے۔ کوئی 312 ارب کا ہم نے سندھ کا یہاں بجٹ رکھا ہے۔ بڑی تعداد کے اندر اساتذہ رکھے گئے ہیں، لیکن مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا جو ہے، ایک وقت کی غذا، کیونکہ جو اسٹنٹنگ ہے، میل نیوٹریشن ہے، اس کا بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ آرٹیکل 25(a) کے اوپر مکمل عمل درآمد کر کے، کیونکہ تعلیم وہ چیز ہے کہ جو مساوات پیدا کرتی ہے اور غریب کے بچے کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ امیر کے بچے سے آگے بڑھ سکے۔ مڈل اسکول اور ہائی اسکول زیادہ سے زیادہ مسافت 60 منٹ کی ہم نے رکھی ہے اپنے منشور کے اندر، لیکن اچھا صوبائی جو HEC ہے اس میں گزشتہ سال ہم نے 25 ارب ہائر ایجوکیشن کے لیے مختص کیے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 65 ارب
جو مرکز کی HEC ہے وہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کے لیے رکھ رہی ہے، اور ہم نے 25 ارب رکھے ہیں پورے صرف سندھ کے لیے۔ صحت کے شعبے میں جو کام ہو رہا ہے، NICVD جو کام کر رہا ہے، اور NICVD کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ 5 سال کے اندر 3,28,000 مریض NICVD میں دوسرے 3 صوبوں سے آئے۔ صرف پنجاب سے 85,000 مریض آئے گزشتہ 5 سال کے اندر۔ تو ان مریضوں کو جن کو کہ کئی سو کلومیٹر لایا جاتا ہے یہاں پہ علاج کی سہولت دینے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کے نزدیک یہ جو ہمارا پروگرام ہے NICVD کا یا NICH کا یا SIUT کا، یا جو سائبر نائف کے ذریعے ہم کینسر کا علاج سندھ میں کر رہے ہیں، تو اگر سندھ کی صوبائی حکومت یہ تمام کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر صوبائی حکومتیں بھی مرکزی حکومت کے تعاون سے یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو ہر جگہ جو ہے وہ صحت کی سہولت مفت عالمی معیار کی وہ دی جا سکتی ہے۔ گمبٹ کے اندر ہم 650 سے زیادہ لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں۔ دنیا میں 40-50 لاکھ روپے اس ایک آپریشن کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے اپنے وسائل کو ٹھیک طریقے سے خرچ کر کے گمبٹ میں 15 دیگر ملکوں کے بھی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن آخر کیوں یہ سہولتیں ہم دوسری جگہ نہیں دے سکتے؟ میں نے BISP کا ذکر کیا کہ جس میں براہ راست ہم جو ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچاتے رہے ہیں، دنیا بھر میں اس پروگرام کو مانا جاتا ہے۔ تو ہم کسان کارڈ جس کے ذریعے کسان براہ راست اچھا بیج خرید سکے، کھاد خرید سکے، اپنے فیلڈ کی لیبلنگ کرا سکے، مزدور کارڈ کہ جس میں مزدوروں کے لیے جو بھی اول تو مزدور ہمارے مینیفیسٹو میں جو بھی محنت کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، گھر کے اندر جو ملازم آدمی رکھتا ہے وہ تک ان کو بھی وہی حقوق ہم دینا چاہتے ہیں اور وہی بینیفٹس دینا چاہتے ہیں EOBI کے دوسرے، اور وہ صرف انہیں رجسٹر کرانا ہے اپنے آپ کو کہ ہم محنت کش مزدور ہیں اور یہ تمام سہولتیں اور تمام حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ یوتھ کارڈ کا چیئرمین بلاول بار بار ذکر کرتے ہیں کہ گریجویشن کے بعد سال بھر تک ایک وظیفہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے روزگار ڈھونڈ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حقوق کے لیے ہمیشہ سینہ سفر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس میں ہم نے کچھ اہم اصلاحات کی ہیں۔ ایک تو آرٹیکل 38D جس میں روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو جسٹسیبل بنا رہے ہیں ہم منشور کے اندر کہ اگر کسی شہری کو یہ نہیں مل رہے تو وہ عدالت میں جا کے ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ ہمارے لیے ریاست یہ انتظام کرے۔ اسی طریقے سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے ججوں کی تقرری کا ایک فیصلہ کیا تھا، سائن کیا تھا، جس کو کہ رد کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں کوشش کی ہم نے کہ آ جائے، لیکن پھر 19ویں ترمیم لائی گئی، امینڈمنٹ لایا گیا 175A، جس میں ججوں کی تقرری جو تھی وہ چیف جسٹس کا ایک دائرہ اختیار بن گیا، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ہماری عدلیہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو پوائنٹ 3 تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس میں ایک وفاقی آئینی عدالت تھی کہ جس میں ہر صوبے کی مساوی نمائندگی، جج صاحبان ہر صوبے سے مساوی ہوں گے۔ تو آج جو یہ سیاسی اور آئینی کیس سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے کیسز کو سننے کا محترم جج صاحبان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے وہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ لے گی۔ پھر یہ کہ
اسٹیٹ بینک کے لیے جو قانون دیا گیا تھا اور جس کے ذریعے اسٹیٹ بینک ایک طریقے سے IMF کا ادارہ بن گیا، اور آج آپ کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی 22% اور 25% کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرض لے رہی ہے اور بہت بڑا قرض کا ایک بوجھ چھوڑ کے جا رہی ہے، تو اس پہ نظر ثانی اس ایکٹ کے اوپر کرنی ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک جو ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اس کا بھی رخ عوام کی طرف موڑنا ہے اور اس کی پالیسیز کو عوام کی طرف موڑنا ہے۔ تو یہ جو ہیں بہت سارے جو حقوق ہیں، سماجی حقوق، سیاسی حقوق، آئینی حقوق عام آدمی کے، وہ ہمارا یہ منشور جو ہے اس کے اندر ضمانت دی گئی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم 10 نکات پہ چل کے اور ملک کے غریب کی حالت سدھار سکتے ہیں، اگر ہم جہالت کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اگر ہم بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ چلتے ہوئے کارخانے بیچے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ پروگرام ہے کہ کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بند کارخانوں کو نجی شعبے کے اندر بھی چلایا جائے گا۔ اور یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تھرپارکر کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ کوئلے کا ہے وہ اسی بنیاد پہ بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے سندھ حکومت نے 54% سرمایہ ٹیبل پہ رکھا، اس کے بعد نجی شعبہ ساتھ آیا، اور آج تھرپارکر میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 3.5 روپے یونٹ جو ہے، ہم نے ایئرپورٹ بنایا ہے اسلام کوٹ کا، خود بنایا ہے، وہاں سے پیکنگ اور شنگھائی باقاعدہ پروازیں جاتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ کراچی اور اسلام کوٹ کے درمیان بار بار PIA کو ہم نے کہا کہ پرواز شروع کریں، انہوں نے نہیں کہا، مانے اس بات کو۔ اب ایک تھر ریلوے وہ بھی بنا رہے ہیں ہم، اور اس کے ذریعے جو ہمارا کوئلہ ہے وہ $37 فی ٹن کی قیمت میں پاکستان کے ہر کونے میں سپلائی کیا جائے گا۔ آج $400 فی ٹن کے حساب سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قرضہ لیا جائے اور درآمد کو بڑھایا جائے، ہم جو ہمارے قومی وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ سی پیک کا راستہ ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جو مغربی روٹ ہے پختونخوا و بلوچستان سے جو گزرتا ہے، تاکہ پسماندہ علاقے جو ہیں ان کی ترقی ہو۔ وہ پنجاب میں سے لے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال میں 2-3 مہینے تو دن میں ٹریفک چلنا ان سڑکوں پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہیں پہ سرمایہ کاری کی۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہر چیز نہیں آ سکتی۔ 64 پیج کا ہمارا یہ ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے، لیکن آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے جن کے ذریعے بہت سے نکات ہم اس کے واضح کر سکیں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ اس منشور کی پیج نمبر 11 پہ جہاں آپ نے مزدوروں کا ذکر کیا ہے، اس میں شاید میری نظر میں نہیں آیا ہوگا تو بتانا چاہوں گا، پاکستان میں ایک ہمارا جو مزدور طبقہ ہے جس کا جو کہ لاکھوں کی تعداد ہے، وہ ہے ماہی گیر، وہ ماہی گیر جو کہ مچھلیوں کا شکار، جی ماہی گیر ماہی، تو اس کا منشور میں ذکر نہیں ہے، اور ماہی گیر نہیں، وہ آپ اگر آگے دیکھیں گے تو ایگریکلچر کے فروغ میں اور لائیو اسٹاک کے فروغ میں ماہی گیری ہے۔ تو ہر محنت کش کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزدور کی حیثیت سے رجسٹر کرائے، یونین بنائے۔ اسٹوڈنٹ یونین کا بھی اس میں ہے کہ یہ ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، مزدور یونین کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ انہی سہولتوں کا حقدار ہو
جو لیبر لاس کے تحت دوسرے مزدوروں کو مل رہی ہے۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں کہ اب جیسا کہ الیکشن بھی چل رہی ہے، الیکشن میں دیکھا یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس بات پہ زور دیتا ہے کہ عورتوں کو خاص طور پہ ایڈجسٹ کرے، اس کا ایک ریشو بھی انہوں نے رکھا ہے۔ یہ جو مخصوص سیٹس کا ایشو ہے جس میں عورتیں اور اپنا اقلیت بھی آ جاتے ہیں، پہلے تو یہ ٹھیک تھا، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پارٹیوں میں دیگر پارٹیاں بھی جو مخصوص نشستیں ہیں عورتوں کی، وہ اپنے کارکنان کو دینے کے بجائے جو ووٹ بینک رکھنے والے وڈیرے ہیں ان کی بہنوں بیویاں ان کی عورتوں کو دے رہے ہیں یہ نشستیں، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عرصے سے جنرل الیکشن کے اندر خواتین کو ٹکٹ دیتی رہی اور خدا کے فضل سے وہ خواتین جیتتی بھی رہی ہیں۔ اس دفعہ ایک بہت بڑا بریک تھرو کیا ہے اور وہ پختونخوا کے علاقے سے بنو کی سیٹ پہ ایک خاتون الیکشن لڑ رہی ہیں، سویرا بی بی، جو کہ مذہباً مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں۔ وہ ان کے والد ہندو تھے، ان کی والدہ کرسچین تھیں۔ ڈاکٹر سویرا جو سویرا پرکاش لڑ رہی ہیں الیکشن، اور اس بات کی تمام دنیا میں پذیرائی کی جا رہی ہے۔ تو انتخابات کی حد تک تو یہ ہے کہ ہماری خواتین بہت ایکٹیو رہی ہیں، اور جن کو کہ ریزرو سیٹس دی جا رہی ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں۔ یعنی آپ اگر سندھ کی اٹھائیں گی، جو 28 نام دیے ہیں، ان 28 میں سے 25 نام وہ ہیں کہ جو کارکن ہیں پارٹی کی، اور بجائے اس کے کہ ہم کارکنوں کو جنرل الیکشن میں ڈالیں، خواتین کارکنوں کو، ان کے حقوق کی ہم حفاظت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے اوپر، یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس قابل ہوں گی کہ جنرل الیکشن کے اندر آ سکیں۔ لیکن اس کے اندر ایک جو منشور کو آپ مطالعہ کریں گے تو خواتین کے اوپر ایمپاورنگ آف ویمن کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ آج بھی جو آپ دیکھتے ہیں تو جو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں سیلاب زدگان میں، اس میں خواتین کو دیے جا رہے ہیں۔ جو BISP کے تحت امداد دی جاتی ہے وہ خاتون خانہ کو دی جاتی ہے۔ تو یا جو ہماری ہاریانی اسکیم تھی جس کے اندر زمین دی گئی، وہ بھی جو ہے وہ خاتون کو دی گئی۔ تو خواتین کو ہر طریقے سے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ایمپاور کرنا وہ ہمارا رائے۔ جمالی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو آپ 300 یونٹ بجلی لینے کی بات کر رہے ہیں، جی، بہت سارے اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ اس پہ آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ ایک تو IMF کے جو شرائط ہیں بجلی کے حوالے سے وہ بڑے کم ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے بجلی، وہ ایک الگ سوال ہے۔ اور اسلام پور کے 2400 گھروں کا تجربہ پورے ملک پہ کیسے اڈاپٹ ہو سکے گا؟ 300 یونٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اس پورے منشور میں IMF کا یا بیرونی امداد کا ذکر نہیں ہے۔ ہم جو اپنے قدرتی وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے، اور اپنے جو افرادی وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے ہم ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک 300 یونٹ کا سوال ہے، تو ایک جو ہماری پلیٹ ہے سولر پلیٹ 350 واٹ کی جو عام ہوتی ہے، جو کہ 21 لاکھ گھرانوں پہ لگانی، وہ ایک مہینے میں 120 یونٹ بناتی ہے، اور وہ 120 یونٹ اس وقت بھی جن گھروں پہ وہ لگ چکی ہے سولر پلیٹ، وہ ان کو مفت مل رہے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جس وقت آپ بناتے ہیں ہر ضلع کے اندر سولر پارک، اور بجلی آپ وہی 4 روپے میں پیدا کرتے ہیں اور 7-8 روپے کے اندر اس کو فروخت کرتے ہیں، تو اس کے اندر اتنی زائد بجلی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 300 یونٹ غریبوں کے گھروں کو آپ دے سکیں۔ اب آپ دیکھیں 3600 میگا واٹ ہم 3.5 روپے کی ایک یونٹ پہ بنا رہے ہیں۔ اب آپ جس وقت جھمپیر سے گزرتے ہیں تو کوئی 2700 میگا واٹ وہاں رینیویبلز کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ہمیں کاربن کریڈٹس مل رہے ہیں جو ہم نے مینگرووز پہ کام کیا ہے یا فارسٹری پہ کام کیا ہے، اور یہ تمام کے تمام ہم 300 یونٹ 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں۔ غریب گھر میں 50-60 یونٹ میں کام چل جاتا ہے، لیکن 300 یونٹ ہم نے اس لیے رکھے ہیں
کہ ان کے پاس کم از کم 200 یونٹ بچ جائے، جس سے وہ کوئی کاٹیج انڈسٹری 4 مشینیں ڈال کے کپڑے سینے لگیں، یا کوئی پلاسٹک مولڈنگ کا کام کرنے لگیں، یا جو ایک نئی ٹیکنالوجیاں اور نئے طریقے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس نہ صرف یہ ہو کہ وہ بجلی کے بل دینے سے بچ جائیں، لوڈ شیڈنگ سے بچ جائیں، بلکہ وہ اس جو بجلی ہے اس کو استعمال بھی کر سکیں۔ اور میں آپ کو دہلی کی مثال دوں گا، کیجریوال دہلی کے اندر بجلی کا بل ہی نہیں دے رہے، صنعتوں کو، لوگوں کو، سب کو بجلی فری مل رہی ہے۔ جس وقت کیجریوال کی جماعت جیتی یہاں ایسٹ پنجاب کے اندر، تو انہوں نے 300 یونٹ ہر گھر کے لیے فری کر لی۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سورج ہندوستان میں چمک رہا ہے وہ ہمارے ہاں بھی چمک رہا ہے۔ ونڈ ذرا سی ہمیں زیادہ مل گئی ہے جمپیر کوریڈور کے اندر، جس میں ہم 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشل ہے جنریٹ کرنے کا، لیکن نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، نئی سوچ کو لانا اور اس کا رخ غریب کی طرف موڑنا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ 300 یونٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو 100 یونٹ اسلام کوٹ کی تحصیل میں دیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس بجلی سے نہیں دیے جا رہے جو ہم کوئلے سے پیدا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ سے 150 میگا واٹ کی ایک سولر پلانٹ لگائی گئی اور اس سے دے رہے ہیں جناب۔ ذرا سا اگر زور سے لیکن یہ بتائیں کہ اسٹیل مل کے حوالے سے آپ کو حکومت آنے کے بعد کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اس پہ لوگ جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، کیا اسٹیل مل چلائیں گے یا جی اسٹیٹ اونڈ اینڈ، اور اسٹیل مل اکیلی نہیں ہے، پی آئی اے بھی ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ ہے دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کو بیچنا چاہتی ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جو خود خریدنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی بیچ نہیں رہے، خرید رہے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں کو، اچھا پھر پوری کوشش کی گئی مسلم لیگ کی طرف سے، محترم خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے، کہ اسٹیل مل کی زمین جو ہے اس کو فروخت کیا جائے، اور حکومت سندھ نے اس کی مزاحمت کی۔ میں نے بھی سینٹ کے اندر اور یہاں مراد علی شاہ صاحب نے کہ ہم 1 انچ بھی زمین اس کی جو ہے وہ ہم فروخت نہیں ہونے دیں گے۔ ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے، اور میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا اسٹیل مل کی، بلکہ اس وقت نجی شعبے کے اندر 8,000 انڈسٹریاں بند ہیں۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کہ اس میں حکومت اپنا سرمایہ ڈالے، پارٹنرز آئیں، اور پھر ان تمام یونٹوں کو، یہ جو ہمارا روزگار دینے کا پروگرام ہے، اس کی بنیادی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بڑے بڑے منصوبے پبلک سیکٹر کے اندر شروع کیے، ہمارا پورٹ قاسم بنا، ہمارا ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنا، ہمارا کامرا کمپلیکس بنا، ہمارا ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس بنا، وہ اس وقت جی ڈی پی کا 12% انویسٹ کیا جا رہا تھا اس کے اندر۔ اس وقت 2% سے بھی کم انویسٹ کیا جا رہا ہے جی ڈی پی کا، اور وہ بھی انویسٹمنٹ چائنا کا زیادہ آیا ہے، اور اس سے ہم یہاں تک پہنچے۔ اور اگر اور پیچھے جاؤں میں تو لیاقت علی خان نے آزادی کے 4 ماہ بعد آرڈیننس فیکٹری آرڈر کیا کہ اور 2 سال بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے، انہوں نے افتتاح کیا۔ آج وہاں ایک بہت بڑا انڈسٹریل ٹاؤن ہے، اور ہر قسم کے وینڈرز آپ کو وہاں ملتے ہیں۔ لیاقت علی خان نے 1950 کے اندر پی آئی ڈی سی بنائی پبلک سیکٹر کے اندر، اور پی آئی ڈی سی نے 94 عالیشان منصوبے، اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ قائم کیے پبلک سیکٹر کے اندر۔ تو یہ پبلک سیکٹر سے سرمایہ کاری کرنا، یہ ہماری معیشت کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ ہم انڈسٹریز قائم کریں گے، جو بند انڈسٹریز ہیں ان کو چلائیں گے، اور پبلک سیکٹر سے سرمایہ کاری کریں گے۔ اور ہم تھر کی جو کامیابی ہے اس کی بھی وجہ یہی بتاتے ہیں
کہ 20 سال میاں نواز شریف نے اس کو روکے رکھا کہ جی باہر سے آئیں گے سرمایہ کار، باہر سے کوئی نہیں آتا۔ اگر آپ خود اپنا سرمایہ لگانے کو تیار نہیں ہے تو باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ 54% جس وقت حکومت سندھ نے ٹیبل پہ رکھی تو ہمارے جو قومی بینک ہیں وہ متوجہ ہوئے، دوسرے اینگرو اور دوسری کمپنیاں متوجہ ہوئیں، اور انہوں نے باقی رقم ایکویٹی کے اندر لگائی، یہ دیکھ کے کہ حکومت 54% خود لگا رہی ہے۔ اور جس وقت وہ ابھی منصوبہ شروع بھی نہیں ہوا تھا پورے طور پہ، کام شروع ہو گیا تھا، کوئلہ نکل نہیں رہا تھا، جس وقت یہ پوزیشن آئی تو پھر بیرونی سرمایہ کار متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم مائننگ کے اندر بھی سرمایہ کاری کریں گے، اور ہم جو ہے وہ بجلی گھروں کے اندر بھی سرمایہ کاری کریں گے۔ تو آپ کو میاں صاحب از پٹنگ دا اکنامک پیرامڈ آن اٹس ہیڈ، اور وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے کہ قرضہ مل جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری آ جائے گی۔ نہیں، ہمیں جو ہمارے پاس اس وقت ہے اسی کو کام میں لا کے اور آگے بڑھنا ہے، اور یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ہم وسائل کے اعتبار سے اگر ہم سندھ کے اندر اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پورے ملک کے اندر تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی دوست ہمارے میری پریس کانفرنس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور شاید ارباب آپ نے شکایت کی تھی کہ ہمارے سوالوں کے جواب آپ شروع میں ہی دے دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت سندھ بڑی ترکیبوں سے کرتی ہے، یہ چالاکی کرتی ہے کہ جہاں کہیں ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے آپ کو آگے کر دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات۔